تو میرے چہرے کا ہر نقش ذرا غور سے دیکھ، اس میں ہر دور کی تاریخ نظر آئے گی۔ حضرات، 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد ہندوستانی طبقہ انگریزوں کے تسلط سے خوف زدہ تھا۔ روایت اور ماضی پرستی کی انتہا ایسی کہ انگریزی حکومت تو دور کی بات ہے، ان کی تعلیم اور زبان کو بھی اپنانے کو تیار نہ تھا۔ سر سید نے ایسے حالات میں صرف جرأت مندی سے ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے اس تعلیمی تعصب پر قدغن لگائی اور بولے، انگریز ہمارے دشمن ہوں گے، انگریزی علوم سے دشمنی ٹھیک نہیں، مغربی اقتدار سے ہمیں شکایت ہے، مغربی علوم سے ہمارا جھگڑا نہیں، مغربی سیاست ہمارے لیے زہر ہے، مغربی علوم و فنون سے خطرہ نہیں۔ میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، یہ اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا نہیں۔ آپ اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسے ایسے تاریک موڑ جہاں سے آگے بڑھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، لیکن وہ رکا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ آگے بڑھا، بڑھتا ہی گیا۔ 1858 میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر صاحب اقتدار کے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کر کے منطق اور استدلال کے رجحان کو فروغ بخشا۔ 1866 میں علی گڑھ گزٹ سے مقصدی اور افادی ادب کے ذریعہ زبان کو تحفظ عطا کیا۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق کا اجرا کر کے سوئی ہوئی قوم کے تن مردہ میں نقیب بن کر روح پھونکنے کا کام کیا۔ قرآن اور انجیل کا تقابلی جائزہ لے کر عالمی پیمانے پر مسلم عیسائی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تلاش و جستجو کا مرقع آثار الصنادید جیسا شاہکار عمل میں لا کر اس دور کے یورپ کو متاثر کیا۔ اور تو اور جب ولیم میور نے لائف آف محمد لکھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی حماقت کی تو وہی شخص اپنے گھر کا کل اثاثہ داؤں پہ لگا کر باطل کا جواب دینے کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ دور حاضر کے تناظر میں ہمیں سر سید کو یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے مصنف کے خلاف احتجاج نہیں کیا، مصنف کے پتلے کو نظر آتش کرنے کے لیے میدان میں نہیں اترے، مصنف کے کتاب کو ضبط کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ بولے علم کا جواب علم سے، کتاب کا جواب کتاب سے، قلم کا جواب قلم سے۔ بندے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک تھا، قوت فرما روا کے سامنے بے باک تھا۔ آخرکار اس بہادر شخص کی دور اندیشی، ہمت و استقلال اور انتھک کوشش سے وہ کرشمہ ظہور میں آیا کہ ہندوستانی قوم پھر سے سر اٹھانے کے لائق ہو گئی۔ روشنی تو آخر روشنی ہے، اندھیرا کب تک اس کا مقابلہ کرتا؟ سارے اندھیرے چھٹ گئے، تمام مخالفین اس کے قائل ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید احمد کام کرتا تھا۔ آج انہی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ، انہی کوششوں اور کاوشوں کا ثمرہ، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک جنت نما ہے۔ جی نہیں، بلکہ عاشقان علم کے لیے بجائے خود ایک جنت ہے، جس کی ایک مستقل تہذیب ہے، ایک شناخت ہے، تہذیب کا نمائندہ مقام ہے۔ یہاں سے بہت سے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، دانشور، سیاستداں اور سائنسداں فارغ التحصیل ہو کر ملک اور بیرون ملک کے مختلف خطوں میں اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ حاضرین محفل، ہماری اور آپ کی پرورش اسی مقدس سرزمین نے کی ہے، ہمیں بھی اس عظیم الشان تہذیبی روایت کے امین ہونے کا شرف حاصل ہے، مگر اس اہم ذمہ داری کا بار اٹھاتے ہوئے ہمیں ہر قدم پہ اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کیا علی گڑھ تحریک سے منسلک رہتے ہوئے ہم اس کے مقاصد کو پورا کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان فرائض کو فراموش کر دیا جو قوم کے جانب سے ہم پہ عائد ہوئے تھے؟ کیا وطن سے محبت، باہم اخوت، غیر جانبداری، ایمانداری، حرکت و عمل کے پابندی کا جو درس سر سید علیہ الرحمہ نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اس کی صحیح اور درست تفہیم کی؟ کیا اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خوبصورت خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تلاش کرنے ہوں گے، کیونکہ ہم اس تحریک کے پیداوار ہیں جس نے فکر و نظر کے نئے سانچے تیار کیے، جس نے ہمیں تہذیب الاخلاق کے دولت سے مال و مال کیا، جس نے ہمیں شاہین کی سوچ عطا کی ہے۔
آئیے سوچیں یہ تحریک ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ کہ لاکھ مشکلات کے باوجود اپنے جذبات پہ قابو رکھو، حکومتیں وقت سے ٹکرانے کے بجائے سوجھ بوجھ سے کام لو۔ یہ تحریک ہمیں یہ پیغام دیتی ہے مشکل سے مشکل نامصائب و نامناسب حالات میں بھی وطن عزیز کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ تحریک ہمیں یہ درس دیتی ہے دنیا کی تمام چیزیں آپ کے ماتحت ہو جائیں گی اگر تم علم کو اپنا زینہ بنا لو۔ یہ تحریک ہمیں یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والا ہر طالب علم میدان علوم و معارف کا وہ مرجع خلائق اور آسمانی علوم میں دنیا کا وہ درفشندہ ستارہ بن کر چمکے جس سے بھٹکے ہوئے کارواں راہیاب ہوں اور علم کے پیاسے سیرابی حاصل کریں۔ یہ تحریک ہمیں اس نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سونے والے کو جگا دے شعر کی اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ بے حد شکریہ۔